کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اگر نہر کے کنارے پر بھی بیٹھ کے تو وضو کر رہا ہو تب بھی فضول خرچی نہ کر. نہر کا پانی کم تو نہیں ہو رہا، جو پانی تو استعمال کر رہے دوبارہ نہری میں جا رہا ہے، لیکن فرمایا نہر کے کنارے پر بیٹھ کر کے بھی تو اگر وضو کر رہا ہو تو وہاں بھی فضول خرچی نہ کر. اب پانی کو بھی ہم چلو کسی نہ کسی کھاتے میں فضول خرچی سمجھتے ہیں، یا بات کوئی سمجھائے تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اللہ نے جو ہماری زندگی میں ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، یقین جانیے ان میں سے جتنی ہم ان کی فضول خرچی کرتے ہیں، مثال کے طور پر وقت سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ وقت سب سے قیمتی نعمت ہے. ایک لمحہ جو ہم فضول خرچ کرتے ہیں، بیکار خرچ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جنت کے اندر جانے کے بعد بھی جنتیوں کو افسوس ان لمحات کا ہوگا. کاش کہ ہم وہ لمحہ ضائع فضول خرچ نہ کرتے. جنتی آدمی، جبکہ جنت میں کوئی خوف غم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جنتیوں کو، نیک لوگوں کو اس بات کا افسوس رہے گا کہ کاش ہم وہ فلاں وقت ضائع فضول خرچ نہ کرتے، اس میں بھی کوئی نیکی، کوئی آخرت کی کمائی کر لیتے. تو وقت جیسی تو قیمتی بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دولت ہی نہیں ہے. ایک لمحہ مل گیا، اسی میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو پوری جہنمی زندگی جنتی بن جاتی ایک کلمہ طیبہ سے. ایک کافر بندہ جتنا عرصہ بھی گزار چکا، اللہ نہ کرے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں بیچارہ، ایمان سے محرومی کی حالت میں بیچارہ، لیکن اس کو ایک منٹ مل جائے جس میں اللہ پاک اس کو کلمے کی توفیق دے دے، تو وہ ایک منٹ اس کا اتنا قیمتی ہے کہ اس کی ساری وہ کئی سالوں کی بگڑی ہوئی زندگی بن جاتی ہے اور وہ جہنمی بندہ جنتی بن جاتا ہے. اتنا قیمتی ہے ہمارا وقت، اور ہم اس وقت یقین جانیے وقت کی تو قدر رہ نہیں گئی. ہر بندہ جہاں بیٹھا کتنے گپوں میں، کتنے فضول باتوں میں، فضول مجلس میں، فضول یاوا گوئی میں، فضول پتہ نہیں کیا کیا میں، یا فضول سونے میں، فضول فلاں میں، کتنا ہم وقت برباد کرتے ہیں، کتنا ہم وقت ضائع کرتے ہیں. وقت کی نعمت کوئی معمولی نعمت ہے، سب سے قیمتی نعمت وقت ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کریں. یہ اسراف فضول خرچی گناہ کبیرہ ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ عام لکھا ہوا ہوتا ہے، جملہ بڑا مشہور ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو اب وہ فضول خرچی ہم نے بنا لی صرف پیسوں کی، صرف چیزوں کی، صرف مال کی. حالانکہ یہ فضول خرچی کا لفظ صرف مال کے لیے نہیں، ہر نعمت کے لیے. مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، وقت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، آنکھ کا دیکھنا اللہ کی ایک نعمت ہے، زبان کا بولنا اللہ کی ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، زندگی ایک نعمت ہے، اولاد نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں. تو ان تمام نعمتوں کے اندر ہم اگر غور کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کوئی بندہ کہتا ہے جی میں بالکل گناہ نہیں کرتا، لیکن وہی بندہ ان نعمتوں کو بے جا خرچ کر کے، فضول خرچ کر کے کتنے کبیرہ گناہ کر رہا ہوگا، اور اس کو احساس ہی نہیں ہوگا. میں مولوی ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں کون سا کوئی گناہ کرتا ہوں، میں تو 24 گھنٹے فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، لیکن میں کتنا اپنی ان نعمتوں کو ضائع کر رہا ہوں، کتنا ان نعمتوں کو بے جا خرچ کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ وہ گناہ ہے فضول خرچی والا، چاہے وہ مال کے لحاظ سے ہو. اب چونکہ غربت کا تو بڑا دورہ ہے، غربت کا چیخنا پیٹنا بھی ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن یقین جانیے آج کل 10 20 15 روپے والے نوٹ کی وہ حیثیت بھی جو کبھی ایک ٹکے کی ہوا کرتی، اس کو پھینکتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے، ضائع کرتے ہوئے ذرے بھی احساس نہیں ہوتا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ تو گھوڑے پہ جا رہا ہو اور جلدی میں جا رہا ہو، تیزی میں جا رہا ہو، تجھے جلدی ہو کام کی، اور ایک کھجور کا دانہ تیرے سے گھوڑے کے اوپر سے گر جائے تو تیرا فرض ہے اللہ کی نعمت کی قدر کے لیے تجھے اس ایک کھجور کے دانے کی ضرورت بھی بے شک نہ ہو، پھر بھی گھوڑا روک. سواری کو آج کل کے دور میں موٹر سائیکل ہے، کار جیپ ہے، اس کو بریک لگا، اس کو روک،
اس سے نیچے اتر، وہ دانا تجھے نہ بھی ملے اس کے تلاش کرنے کی شکل بنا، کیوں؟ تاکہ اللہ کو بتلا سکے یا اللہ میں تیری نعمت کا محتاج ہوں، ایک دانے کا بھی میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں، یہ بھی تیری نعمت ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے، میں اس سے بھی بے نیاز نہیں ہوں، میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ میں تیری ہر نعمت کا محتاج ہوں۔ اب حدیث ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے نہ وقت کے احساس کرتے ہیں، نہ مال کا احساس کرتے ہیں، نہ 150 کی چیز کا احساس کرتے ہیں، ادھر گر گئی ادھر گر گئی، ادھر ضائع ہو گئی ادھر ضائع ہو گئی۔ اگر ایک ایک گھر میں آپ دیکھیں، نمک مرچ مثالیں سالن سے لے کر کے برتن دھوتے ہوئے کتنا برتنوں پہ لگا ہوا بچا ہوا سالن ہم نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ ایک ایک گھر کا اگر احساس کر لیں، یہ اللہ کی نعمتیں جب ضائع ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی دروازے بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے استاد سے جامع اسلامی امدادی میں شیخ سے فرمایا کرتے تھے، بھئی رزق کی قدر کیا کرو، یہ رزق جس گھر سے نکلتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ اس رزق کی گندم کے دانے گر جاتے، روٹی کے ٹکڑے گر جاتے، تو حضرت فرماتے ہیں ان کی قدر کیا کرو، یہ بے وقت نہ ہوتے رہیں، بے اکرامی ان کی نہ ہوتی رہے، یہ پاؤں کے نیچے نہ آتے رہیں، گندی نالی میں نہ پڑے رہیں، اس سے رزق کی ناقدری ہوتی ہے۔ اور جس گھر میں رزق کی ناقدری ہو اور وہاں سے رزق اللہ پاک نکال لیتے ہیں تو پھر سارے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، وہ جی روزی پوری نہیں ہو رہی، وہ جی رزق پورا نہیں ہو رہا، کمائی پوری نہیں ہو رہی، پتہ نہیں جاتا کہاں ہے، پھر سارا یہ شکوہ چلتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں، روٹی کے ذروں کی ٹکڑوں کی ہم ناقدری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی اس گناہ کو سوچیں، اس کو سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، ورنہ یقین جانیے جو بندے ہمارے جیسے ہم مسجد والے، مدرسے والے، خانقاہ والے، تبلیغ والے فلاں سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہ کرتے نہیں ہیں، لیکن یقین جانیے یہ گناہ سب سے زیادہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے۔ 5 وقت کے وضو میں ہم پانی کا ضیاع کرتے ہیں، ہر وضو کے اندر ہم فضول خرچی کرتے ہیں، ہر دسترخوان کے وقت روٹی کے ٹکڑوں، روٹی کے ذروں کی ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں، اور اپنے وقت کو کتنا ضائع کرتے ہیں، اپنے دیکھنے سننے صلاحیتیں جو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں ان کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، تو قیامت میں ہم کبیرہ گناہ والوں میں سے کھڑے ہوں گے، اور یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ جمعہ